قطر حملہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہ قطر کرے گا. میں اس بیس سے آیا ہوں جہاں حملہ ہوا ہے. میں نے قطر نیوی ایک علیحدہ کر دی. میں نے ان کی نیوی کو انڈیپینڈنٹ بنایا. اس کو القوت البحریہ. کہ آج امریکہ کا تیل بند کریں. واللہ واللہ مسکین واللہ نیتن یاہو ہمارے سارے بچے کی آزادی چاہتے ہیں محمد کے دین سے. ویل ڈن نیتن یاہو. آپ کو پتا نیتن یاہو کون ہے ویسے؟ میرا ماما ہے. کویتیوں نے تو جب تیل نکل آیا انہوں نے ٹینٹ لگا کے ان کا ناشتہ پیرس سے اسپیشل فلائٹ سے آتا. میں نے کہا اے بدوؤ اونٹ کا دودھ پینے والوں میری بلی اور مجھے ہی میں آؤں. بکواس نہیں کرو مجھے ٹوکو نہیں. میں آپ کو بولوں گا آپ نے غصہ کر جانا. آپ کا فرق ہو یہ ہے طریقہ. میرے سوال کا جواب دو. ایران نے تباہ کر دیا ان کا ایرن ڈوم. You don't know bloody ABC of defense. میں تو ان کا تھرڈ You don't know ABC. ڈیوڈ سنگھ بھی پروپیگنڈا ساری چیزیں میں دساں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انذر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ نوجوانوں کی آواز 83 سالہ ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہے. بہت ریلیونٹ ہے آج اس وجہ سے کہ قطر کے اوپر ہو گیا حملہ. اسلامی امہ جو ہے مسلم امہ وہ کہاں پر سوئی ہوئی ہے. ایڈمرل صاحب پھر سے ریلیونٹ ہو گئے. ایڈمرل صاحب نے بے شمار جنگیں لڑی پاکستان کے اندر, جتوائی بھی ہمیں جنگیں, ہمارا سر فخر سے بلند کروایا. لیکن ایڈمرل صاحب آپ 4 سال قطر میں ایڈوائزر رہے. آپ نے ان کی آرم فورسز کو ری آرگنائز کیا, اس مشن کو ہیڈ کیا آپ نے. جی یہ میں آپ کو سوری ٹوک رہا ہوں لیکن میں ابھی بتانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو کہ ہم نے ضیاء الحق صاحب کو خاص درخواست کی گئی تھی کہ ایک موسٹ پروفیشنل ٹیم بھیجیں جو قطر کی آرمی نیوی ایئر فورس جو کہ باقی کنٹریز کے مقابلے میں نیچے تھی ان کو ری آرگنائز کریں. تو ہم ایک ٹیم گئی تھی آرمی نیوی ایئر فورس کی. 83 سے ہم 87 تک وہاں گئے. اس میں جو تھا آرمی کی ٹیم کو ہیڈ کیا تھا میجر جنرل سرفراز احمد, اور پھر اس کا 2IC تھا کرنل ارشد جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے اور یونیورسٹی آف پنجاب کے چانسلر بھی بہت دیر رہے. اور ایئر فورس ٹیم کے جو ہیڈ تھے ایئر کموڈور حاتمی, جن کا بیٹا آج ایئر مارشل فواد حاتمی پاکستان ایئر فورس میں ہیں. اور تیسرا خادم تھا ہیڈ کر رہا نیوی کو. اور میں ایڈمرل جاوید اقبال جو بعد میں بنا ہوں اس وقت میں عقیل یا کیپٹن جاوید اقبال تھا. اور میرے ساتھ ریلیونٹ دوسری چیز یہ ہے ارشد شریف کے والد میرے ساتھ میرے نیچے میرے ماتحت کام کر رہے تھے قطر کے اندر بھی ساتھ. اور ارشد شریف میری بیٹی اور ارشد شریف ایک کلاس فیلو تھے. کلاس فیلو ارشد شریف پہ تو آئیں گے. تو پھر کتنا میں ریلیونٹ ہوا آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ موسٹ ریلیونٹ اس وقت آپ ہیں یہ قطر والے ایشو میں. ایڈمرل صاحب آپ نے ان کی آرم فورسز ری آرگنائز کی, چینج کیا وہاں پر. تو پہلے بتائیں جب 83 میں گئے تو کیسا تھا قطر؟ دیکھیے یہ بالکل یہ ایک میں جو نیوی کی بات کرتا ہوں ٹوٹلی یہ جو تھا نیوی ان کی ایک ونگ تھی آرمی کی. یعنی کہ اس کو الصلاح البحریہ یعنی ایک بحریہ کا ایک ونگ تھی. میں نے ان کی نیوی کو انڈیپینڈنٹ بنایا. اس کو القوت البحریہ یعنی سیپریٹ نیوی کی ایک بنایا نیوی ہے. اچھا وہ اس کا ایک ونگ تھا, آپ نے سیپریٹ نیوی بنا دی. اور جب میں گیا ہوں تو ایک مصری جو تھا ان کی نیوی کا انچارج تھا. میں نے انہی کا ایک بندہ جو ہے وہ پھر نیوی کا چیف بنایا آپ نے. جی تو الحمدللہ یعنی ہم نے بہت دل سے کام کیا. لیکن بات یہ ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے. اہل مدرسہ کون؟ گورے نے. جب لارنس آف عربیہ آپ کو پتہ ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب یہ تمام جو مڈل ایسٹ ہے یہ ٹکڑیوں میں بانٹا گیا برفی کی طرح, ایک ٹکڑی فرانس کو, ایک ٹکڑی اٹلی کو, ایک تو یہ جو ہے یہ اس کا یہی اثر ہونا تھا کیونکہ یہ جو ہے وہ نام کے عرب رہے, دل کے عرب ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ وہی میں شعر پڑھوں گا جو لیبیا کے بادشاہ نے ان کے اوپر کسا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ تو سارے جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے گورے کے ہاتھوں. تو اس نے کہا تھا جو کنگ سعود تھا کہ وہ لیبیا کا بندہ کون سا جو ہے وہ عربی ہے, عربی تو ہم ہیں. تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا تھا
علامہ اقبال کے شعر میں عرض کرتا ہوں، وہ اس نے کہا تھا سعود کو، کنگ سعود کو، کنگ ادریسا نام لیبیا کا جو تھا، اس نے کہا، اور تو جب اس نے کہا تو کون سا عرب ہے، تو اس نے کہا تھا اس کو، سعود کو، تو نام و نسب کا حجازی پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تو وہ جو میں جو بات آپ سے کرتا ہوں اور جو آج تک اس مملکت خدادات پاکستان کے باسیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر ود دیوار کج، پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھو گے تو آسمان تک ٹیڑھی لے جاؤ. صاحب مجھے اسپیسیفک لگتا ہے جب 83 میں آپ قطر گئے تو کیا حالات تھے؟ حالات بالکل سب سے بیکورڈ تھا. ٹھیک ہے. اور ان کا جو تھا دیکھیے نا، مشکل سے یہ مطلب 1 لاکھ مطلب وہ لوگ جو تھے، ان کا جو نہ کوئی اس طرح شان و شوکت کے ماحول اور نہ یہ اور وہ. لیکن آج آپ دیکھیں قطر، ان کا طریقہ کار ہی یہ ہے، وہ جو ہے نا، وہ شیطان جو ہے وہ USA ہے اور وہ پیسہ پھینکتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تیل نکالتے ہیں، پھر ان کا تیل بیچتے ہیں. تو جب آپ کو بیٹھے بٹھائے پیسے کی بھرمار آ جائے تو پھر آپ کی موریلٹی اور پھر نام و نسب، پھر آپ کا ایمان، آپ کا دین، آپ کے آئیڈیاز وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں. اچھا ایڈمن صاحب 87 میں پھر ایسا کیا ہوا؟ پہلے تو دیکھیے، ہم نے بہت ایمانداری اور بہت محنت سے آرمی، نیوی، ایئر فورس کی جو ٹیمیں تھیں، کہ ہم نے ان کی فورسز کو ری آرگنائز کیا. اور یہ انہوں نے پورا تعاون کیا ہم سے. ہمیں میں سمجھتا ہوں بہت عزت دی، بہت تعاون دیا انہوں نے. لیکن اس وقت جب ہم یعنی کمپلیٹ کر رہے تھے، اس وقت امریکن آنا شروع ہو گئے تھے 88 میں. ٹھیک ہے. تو امریکن کے بیس شروع ہو گئی تھی. تو اسی وقت ہم نے کہا تھا. لیکن دیکھیے بات یہ ہے، ایک بات نہ بھولیں کہ ہم بھی امریکہ کے کیمپ میں ہیں. ہم لوگ اس وقت بھی، اور جب پاکستان بنا ہے تو قائد اعظم نے مطلب ہے کہ ہم انگریز کون ہے؟ امریکہ کے کزن ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی بات ہے نا. تو ہم اسی کیمپ میں تھے، اس لیے ہماری بیس جو ہے. اور دیکھیے ہماری ایئر فورس کون سی تھی، خاص طور پر نیوی. اور دیکھیے پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی جو ہے وہ برٹش ٹرینڈ ہیں، لیکن پاکستان ایئر فورس جو تھی وہ اصغر خان، یہ سارے امریکن ٹرینڈ تھے. یعنی امریکہ کے یہ پودے لگائے ہوئے تھے جو ہماری ایئر فورس جہاں سے آئی تھی. تو اس لیے یہ ہم میچ کر گئے اور وہ تیار ہو گئے کہ وہ امریکہ سے ریسیو کر سکیں چیزیں. لیکن ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہماری چھٹی ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے بڑی مہربانیاں کی، ان عربوں نے انڈیا پہ بڑی مہربانیاں کی. اچھا جب وہاں پہ بیسز بننا شروع ہو گئی وہاں پر امریکہ کی، تو آپ لوگوں نے تو ساری چھٹی کرتے گئے. نہیں، آپ نے تو ری آرگنائز کیا. آپ نے کہانی کیا کر رہے ہو؟ تو یہی کیا ہے بھائی، میں بات یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اسمارٹ کیوں کہتے ہو؟ کہ جب کسی کو جو یہاں آج کے آپ کے یہ جو زی نیشن ہے، یہ اسمارٹ کیوں ہے کہ جس کو استعمال کرو، چاہے ماں ہو باپ ہو، بعد میں اس کو جوتا مار کے نکال دو. تو انہوں نے آپ کو استعمال کیا مکمل طریقے سے. اور کیا، پورے سے سب یہ جو ہے دین کو استعمال کیا. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں جفیاں کیوں ڈالتے ہیں ہم عربوں کے ساتھ؟ مسلمان ہیں. ہاں، پھر جب استعمال ہو گئے پھر پھینک دو. تو آپ کو کوئی پھر انڈیا کی نہریں نکال دو. پیسے پوسے بھی دیے تھے انہوں نے؟ بہت پیسے. اچھا. ہم وی ور دا ہائیسٹ پیڈ آفیسرز آف پاکستان، ہائیسٹ پیڈ اس ٹائم پہ، ہائیسٹ پیڈ. آپ لوگوں کو ملتے تھے پیسے وہاں سے؟ قطر دیتا تھا؟ بھائی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک پروگرام کرنا پڑے گا اس پہ کہ جنرل رفاقت جو تھے، جو ضیاء الحق کے پرنسپل PSO تھے، جب وہ تو میں تمہیں بتاؤں نا کس طرح گھوڑے کی طرح یہ ہمارے سونے کے ہار ڈالتے تھے ان کے گلے میں، جیسے گھوڑے کے ہار ڈالتے ہیں. اچھا ایسے سونے کے ہار؟ ہاں. اور ہمیں بھی دوا کے دینار دیتے تھے، ہماری بیویاں بھی. اور ہماری جو ہے دکان پہ جاتے تھی، سارے رنگ دے دو، سارے ڈیزائن دے دو. اچھا ایسی تو شاپنگ ہوتی تھی. اچھا یعنی کہ وہ 4 سال بادشاہوں والے گزارے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ، میں بتاؤں کہ مجھے ضیاء الحق نے جس طرح سے میں نے اس کو
ضیاء الحق پہ تنقید کی تھی، اللہ نے مجھے اس سے بچا کے 4 سال قطر بھیج دیا. میں ضیاء الحق کی وہ ڈنک سے بھی بچا رہا، ٹھیک ہے، اپنا، اور ساتھ نقد پیسے بھی بنائے. تو میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں قطریوں کا شکر گزار ہوں. لیکن تکلیف پھر کتنی ہوئی کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ جو محنت آپ کی تھی وہ اب کوئی اور اس کا پھل کھانے لگا؟ بیٹے تکلیف جو ہے، آپ مجھے بتائیں حضور کو کب کتنی ہوئی ہوگی جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جانے لگے. تو یعنی مجھے نہیں پتا، میرا خیال شاید ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کہ اے مکہ، تو میں یہاں، تو میرے جنم بھومی ہے. جی. تو پھر جو ہے جب آپ اس کو، لیکن وہ مشن کے لیے سب کچھ قربان. ٹھیک ہے، مشن کیا تھا؟ اللہ کا مشن. ٹھیک ہے. ایڈمن صاحب، آپ نے مجھے ایک دفعہ واقعہ بتایا تھا آف کیمرہ کہ آپ نے وہاں پر کوئی ٹریننگ بھی، کوئی فراگ ایکسرسائز تھی، کون سی ایکسرسائز تھی دیکھیں جو آپ نے قطر کی نیوی کو سکھائی تھی اور انہوں نے مشن بھی کمپلیٹ کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ الحمدللہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے جو ٹریننگ ایگریمنٹ تھا، ہم نے تمام سعودیوں کو، سعودی نیوی، یو اے نیوی، قطر نیوی جو ہے، تو وہ ان کی ٹریننگ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب ایک میں نام نہیں لوں گا ملک کا، انہی میں سے ایک کا تھا. ہمارا ایک سیکسٹنٹ ہے، جب ہم سمندر میں، اب تو آ گیا نا سارا آپ کا جی پی ایس آ گیا ہے، لیکن پہلے ہم چاند سے، ستاروں سے نیویگیشن کرتے تھے. تو ہمارا ان کی پیمائش کرنے والا اینگل کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کو سیکسٹنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سیکسٹنٹ جو ہے ہمارا، جیسے آپ کا کیمرہ ہے، آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اس طرح جو میرا سیکسٹنٹ تھا، میرا وہ کوئی انڈر ٹریننگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. تو ایک جو ہے انہی میں سے، اسی ایریے میں سے ایک افسر نے وہ میرا سیکشن یوز کر کے اور اس میں اپنا کام کیا. جب میں نے پوچھا، میں نے کہا میرا سیکشن کس نے یہ چھیڑا ہے، کدھر ہے ابھی، میرے وہ ڈبے میں نہیں ہے. تو وہ بولا سر آئی ہیو یوزڈ اٹ. وائی ہیو یو یوزڈ اٹ؟ جب میں نے اس کی لتاڑ کی تو اس نے مجھے کہا سر انف. How many dollars it is worth? I'll give you that. Take it now. And stop bullying me. How many dollars? میں نے کہا بدوؤ، تمہاری اسی عادت نے تمہیں تباہی کی. تم اونٹ کا دودھ پینے والوں، کھجور کے اوپر رہنے والوں، تمہارا یہی مزاج تو تمہیں آگے نہیں لے کے گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس نے بھی مجھے وہ جواب دیا کہ میں سلام کرتا ہوں اس کو. اس نے کہا کیپٹن صاحب، میں فل کیپٹن تھا نا، عقید تھا، میں کرنل تھا فل. یا عقید، یس، ہم اونٹ کا دودھ پیتے تھے، ہم کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے، لیکن تمہاری طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بھیک نہیں مانگتے تھے. یعنی تم ہمارے گھر بھیک مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ اسی نے، تو وہ میرا بڑا فیوریٹ ہو گیا. تو قطر میں ایک میرا بڑا، ایک جو میرا، یعنی میں نے ان کو جو ہے آرمی کے ونگ سے، اب میں نے قطر نیوی ایک علیحدہ کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بڑے ممنون مجھ سے. ادھر سے پہلے ایک مصری جو تھا وہ ہیڈ کر رہا تھا ان کا، میں نے قطری کو بنا دیا. تو دے ور ویری obliged to me. تو اس کے بعد اس نے ایک لیفٹیننٹ کمانڈر تھا، میجر، اس نے کہا سر ہیو ڈنر ود می، ہیو ڈنر ود می. تو میں نہیں جاتا تھا. میں نے کہا انڈر ٹریننگ، وہ جو جب بھی وہ کہتا تھا نہیں، تو وہ مجھے خدا حافظ کہنے آ رہا ہے ایئرپورٹ پہ. تو مجھے جب آیا کہنے لگا سر واللہ یو نیور کیم ٹو مائی ہاؤس. میں نے کہا آئی واز سو بزی، آئی نیور ہیڈ انف ٹائم، آئی واز ویری بزی. مجھے کہتا سر ریممبر graveyards of the world are full of busy people. قبرستان میں بھی سارے مصروف ہیں. اس نے کہا کہ قبرستان سارے بزی لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. تو یہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے عربوں پہ، ایسے نہیں اتار دیا. آخر الزمان، نبی آخر الزمان کے لیے کتاب اتر رہی ہے، اور زبان ہے کون سی؟ عربی. تبھی تو ان پہ زیادہ بوجھ ہے.
کہ تمہاری زبان میں قرآن اتارا ہے، اس لیے تم پہ یہ جو اللہ نے وزن ڈالا ہے وہ جو ہے وہ اور کسی پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب، وہ ٹریننگ کا بتائیں. کوئی مشن تھا جو ایکسرسائز کسی سے کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی، آپ نے پھر کیا، وہ کون سا مشن تھا کوئی؟ دیکھیے وہ جو تھی وہ ایک مطلب ہے ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاء اللہ وہ ان کا آپس میں بھی لڑائی ہوتی تھی نا، بحرین کے ساتھ بھی لڑائی تھی. ان کے پاس گیس کے ریزلٹ بڑے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ آپ مکس اپ کر رہے ہیں، وہ دوسری جگہ ادھر کا تھا جب ادھر ٹریننگ میں تھے. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں شیخ حمد بن خلیفہ جو ان کے پریزنٹ رولر کے والد صاحب ہیں، ہی واز آور باس. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ پریزنٹیشن لینے آئے کہ ہاں بھائی کیا پروگریس ہے اور تمہارا کیا پلان ہے. ڈائریکٹ پریزنٹیشن. ہاں تو ہمارا میجر جنرل سرفراز صاحب تھے، وہ آرمی کی پریزنٹیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایئر فورس کے ایئر کمانڈر ہاتمی وہ ایئر فورس کی دے رہے ہیں اور میں نیوی کی دے رہا ہوں. ان کے پاس اتنی سلائیڈز اور 2 JCO، ایک ادھر کھڑا ہے پوائنٹر لے کے، ایک ادھر ہے، اسی طرح ایئر فورس کی بھی، اور میری ایک سنگل سٹائل ایک. اب سارے یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ گدھا مروا دے گا ہمیں، اور اس کے پاس اس سے تیاری نہیں کی ہے. اب میں بالکل مطمئن ہوں، ایک سلائڈ سے لے کے بیٹھا ہوا ہوں. تو شیخ حمد بن خلیفہ آ گئے، تشریف لائے اور بیٹھ گئے پیچھے ہمارے. انہوں نے کہا یس گو ایٹ گیو می. تو آرمی نے پریزنٹیشن دی، پھر میری باری تھی، ایئر فورس کی باری تھی. تو میں نے ایئر فورس کو کہا آپ دے دو پہلے، انہوں نے دے دی. اب میں رہ گیا، میں نے کہا ان کا ڈیلے نہ ہو. میری باری آئی تو مجھے کہنے لگا وہ شیخ حمد ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ ان کے یس گئے، جاوید آر یو ریڈی؟ میں نے کہا یس سر یور ہائنس یس. جب وہ ہوتا تھا نا وہ ایک وہ سلائڈ جس پہ رکھتے تھے، کیا کہتے تھے وہ، روسٹم نہیں، وہ جو جس پہ دیوار پہ سلائڈ آتی ہے، پروجیکٹر. تو میں نے جو اپنی پروجیکٹر پہ سلائڈ رکھی وہ ایک سائیکل کی سلائڈ تھی. ایک سائیکل نہیں ہوتا نارمل سائیکل، اور اس کی خالی چین نہیں تھی، باقی سائیکل پورا تھا. اچھا. اب یہ سارے ہنس رہے ہیں میرے اوپر کہ یہ سارا نیوی کے اوپر سلائڈ دینی ہے، سائیکل دکھا رہے اور سائیکل دکھا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ سالے کی چھٹی ہوگی اور اس کو بڑی جوتے بھی پڑیں گے. یہ آرمی نیوی جو ہوتا ہے نا وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اب ہز ہائنس سے میری طرف دیکھا، یس جاوید. میں نے کہا یور ہائنس واٹ از دس؟ اس نے کہا obviously it is a cycle. میں نے کہا یور ہائنس کین یو پوائنٹ آؤٹ what is missing in this diagram on the cycle؟ کم کیا ہے؟ بہت ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ تھے اور ہوتے ہیں. میں بولا، انہوں نے کہا چین. تو میں نے کہا یور ہائنس in your navy nothing is missing, just chain is missing. اچھا. I am doing the needful. مجھے اوکے کر کے مجھے سب کچھ مل گیا اور باقی ایکسپلین کر دیا. اچھا اچھا اچھا، آپ کا پروف ہو گیا. مقصد میرا یہ تھا کہ دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل. اچھا اچھا اچھا، اللہ کی قسم ویری انٹیلیجنٹ. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ قدرت کے مقاصد کی ٹھیک ہے کرتا ہے کرتا ہے نشاندہی کا جو بھی ہے، قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نشان، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ قدرت کے مقاصد کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے، یا بندہ صحرائی ٹھیک ہے، یا اب اپنے پختون بھائی ہیں ٹھیک ہے، ایک روٹی کے لیے مار دیں گے. ان کو پتا ہے پرائرٹی روٹی کی ہے، بندے کی جان دی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں میں ایک، اور ہم کتنے پراؤڈ ہیں اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ کہ وی آر سو، ہمارے پٹھان ہیں، ہمارے پٹھان ہیں. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مار دیں. جی جی، لیکن مطلب یہ ہے کہ عقل میں بات یہ ہے، انڈرسٹینڈ کرنے میں قطر جو ہے میں نے ان کو بہت انٹیلیجنٹ پایا. ایڈمن صاحب، ہم نے تو رائل فیملیز کبھی نہیں دیکھی، عوام تو نہیں، نہ دیکھ بھی نہیں سکتی. آپ کی آنکھوں سے اگر میں کہوں کہ رائل فیملیز کیسی ہوتی ہیں؟ دیکھو، یہ میں نے قطریوں کو، کویتیوں کو دیکھا، بحرینیوں کو دیکھا. یعنی کہ یو اے ای میں جب میں پہلی دفعہ گیا ہوں
تو میں اپنی پینٹ کو رول کر کے اپنی بوٹ سے اتر کے یو اے میں گیا ہوں. ان کی یہ حالت تھی جب آپ پہلی دفعہ گئے ہیں. جی. اور اس کے بعد میں جب سعودی عرب میں گیا ہوں تو جب یہ ان کا ایک نیول بیس جو ابھی کیا ہے نام اس کا, اس میں میرا جہاز پہلا جہاز تھا جو میں نیوی کا لے کے گیا ہوں. اوکے. اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تم نے رائلٹی دیکھنی تھی جو دیکھنے کے قابل تھی وہ تو پھر شاہ فرحان کی تھی نا. آپ کی کوئی ملاقات شاہ فرحان سے بھی؟ ہم گئے شاہ فرحان میں, میں بندر عباس میں گیا تھا. اوکے. اور ہم مطلب ہے وہ شاہ کے مہمان اس طرح ذاتی طور پہ تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم محلات میں ادھر گئے تھے. تو اب شاہ فرحان جو تھے ان کے مطلب ہے کہ ان کا لیول کچھ اور تھا. اچھا. لیکن ان میں سے کویتیوں کا لیول سب سے اونچا ہے. اچھا, شاہ فرحان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کویتی جو تھے جب ان کے تیل نکل آیا, کویتی آپ مت بھولیں کہ کویت پہ حملہ کیا تھا صدام نے کیونکہ کسی وقت یہ عراق کا حصہ تھا. اوکے. ٹھیک ہے. کویتیوں نے تو جب تیل نکل آیا تو انہوں نے ٹینٹ لگا کے ان کا ناشتہ پیرس سے اسپیشل فلائٹ سے آتا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے. تو پھر بیٹے مجھے بات بتائیے, آج جو ہے آج انڈیا میں جو نہریں بہہ رہی ہیں وہ پیسہ کن کا ہے؟ اربوں کا. اگر پیلسٹین کا آج مجھے کوئی شرم نہیں ہے, لوگ اچھا برائیں یا برا منائیں, میں اس لیول سے گزر چکا ہوں. یہ جناب اندرا گاندھی کو مائی سسٹر کون کہتا تھا؟ یاسر عرفات. میں سفیر نہیں رہا ہوں یاسر عرفات کے ساتھ. جی ہاں جی. تو پھر جب میں نے اس کو سٹوری سنائی, جب یاسر عرفات کو جب اوسلو اکارڈ کیا تو میں نے مجھ سے جب اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے تو میں نے کہا آپ نے 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی, اور پوری وہ سٹوری سنائی اس چور کی جو کبھی کہتا تھا جوتے مار لو, کبھی کہتا تھا پیاز کھا لو. تو یہ بھی نیچر ہے. بات یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اگر پاکستان نہ بنتا تو اسرائیل بھی نہ بنتا. آپ نے بتایا تو 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا تھا ایک. ہمیں بنایا گیا تھا اسرائیل کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, لیکن میں رائلنس کے اوپر کہہ رہا تھا بہت بہت بڑے محل ہوتے ہیں. دیکھیں بیٹے, رائل کے تو محل تو آپ دیکھیں, میں یورپ میں بھی گیا ہوں, امریکہ میں بھی گیا. سب سے بڑی رائلنس آپ نے کدھر وزٹ کی؟ گوروں کا ہے نا, ابھی تک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سارے 4 تاش کی کنگ ہوں گے اور ایک گوروں کا کنگ رہ جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. کنگ تو میں نے ابھی ادیس بابا میں اب میں نے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جو ہیل سلاسی کنگ ہے میں نے اس کو بھی ریسیو کیا ہوا ہے. یہ کون تھے؟ ہیل سلاسی جو کرسچین ورلڈ کا سب سے پرانا کنگ تھا. اوکے, سمجھے, سب سے پرانا کنگ. اور جب میں نے جو ہے مساوا ان کی پورٹ تھی جو ابھی علیحدہ ایتھوپیا بن گیا ہے نا, تو ایتھوپیا میں آپ کو پتا سب سے پرانا چرچ تھا. آپ کو پتا وہ نجاشی ہے اس کا لقب. آپ کو پتا ہے کہ جب حضور نے پہلی ہجرت کی تھی تو وہ کہاں کروائی تھی؟ لوگ مکے سے کہاں گئے تھے؟ نجاشی کے دربار میں گئے تھے. اور جب وہاں پہ کسی نے کہا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسے برے خیالات رکھتے ہیں, تو جب وہاں پہ وہ کون تھے, مجھے وہ صحابی کا نام یاد نہیں رہا, حضرت زینب کے شوہر تھے اس وقت یا جو بھی تھے, تو انہوں نے جب وہ سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ باخدا ہمارے اور ان کے درمیان اس لائن سے بھی کوئی ذرا سا بڑا بھی اختلاف نہیں ہے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میری کیا قدر ہوئی ہے یہاں. ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہم نے یہاں پہ کیا قدر کی؟ ہم تو کہہ رہے قطر میں کیا کیا آپ کے ساتھ, لیکن نہیں آپ پتہ کیا ہے, آپ پوچھیں گے یہاں آپ کے کتنے محلے ہیں, کتنے پجیرو ہیں, آپ کے سر کتنی ہاؤسنگ. بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا, یہ پاکستانی یہ جو ہیں سب سے بڑی حرامی قوم ہے. میں ان کو حلام, یعنی انہوں نے محمد کے دین کے نام پر ملک بنایا. ٹھیک ہے, اب ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں اس کو کہتے ہوئے کہ یہ محمد کا پاکستان ہے. بات یہ ہے
کہ یہ خطہ ہے نا، آپ میری بات بیچ میں ٹوک دیتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، کنٹینیوٹی ٹوٹ نہیں، میں اصل میں اب کیونکہ پروگرام کا سیکنڈ پارٹ ہے، اس کے اندر میں آپ سے جس چیز کا کرکس ہے نا جو ہمارے پروگرام کا یہ ہے کہ قطر کے اوپر یہ حملہ جو ہونا ہی تھا. نہیں، میں اب آپ کو بتاتا ہوں. قطر پہ پہلی بات سب سے امپورٹنٹ میرا آپ سے کوشچن ہوگا، مجھے اسپیسیفکلی اس کا بتائیں حملہ ہوا کیوں، پھر آگے میں پوچھوں گا. دیکھیے بیٹے، بات یہ ہے کہ جو سینٹر ہے کسی چیز کا، مغز جو ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے پودا نکلا ہے، اسلام کا پودا کہاں سے نکلا؟ مکہ مدینہ، جزیرہ نمائے عرب سے. جی، عرب سے اسی کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے. لوگ کیوں کہتے ہیں، چند ایک گھوڑے جو یہ کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ، کہ یعنی کہ حضور پاک کو کہتے ہیں کہ یہ وہ اتنے سکسیسفل پراپر نہیں تھے، لیکن سب سے زیادہ سکسیسفل سیاستدان تھے. وہ 100 نیم جو ہیں دنیا میں، ان پہ صفحے اول میں ان کا نام سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں دیکھیے اگر جو ہے یہ دو چشمے ہیں، چشمہ اسلام کا کہاں سے ابھرا؟ جزیرہ نمائے عرب سے. اب اس کو توڑ کے اگر میں کہتا ہوں، مجھے انور مقصود کی وہ کوفتے کی پنجابی نظم یاد آ جاتی ہے کہ بوٹی نو اپنے ٹوکے نہ ٹکڑے ٹکڑے کیتا اور پھر بوٹی بنا کے گھوڑا بنا کے پھر بوٹی کیتا. اب جو سرچشمہ ہے اسلام کا وہ مڈل ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر زہر ملانا ہے تو اس ایریے کے اوپر کنٹرول لازمی ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لارنس آف نے جب آٹمن امپائر کے کہاں سے کہاں تک تھی آٹمن امپائر جو تھی وہ موروکو سے لے کے رومانیہ تک، موروکو سے رومانیہ اور رومانیہ سے مکہ مدینہ تک. اچھا، اتنی بڑی. جی، یورپ بھی آتا تھا. جی، یورپ بھی آتا تھا. اب مجھے بتائیے کہ اب اگر اس کو ہٹانا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے تو آپ کو دیکھو کہ کیا ذہن ہے گھوڑے کا، اور اس کو کس کس نے یہود نے مدد نہیں کی ہوگی. جو پلان ہے یہودیوں کا، یہ آج جو پھل کھا رہا ہے امریکہ، یہ 87 میں وہاں آیا قطر میں بیس میں. اچھا، تو آج پھل کھایا ہے نا. اب میں آپ کی بات فالو کر رہا ہوں کہ 13 اور 23 38 سال بعد پھل کھایا. تو جو جوز ہیں وہ جنریشن در جنریشن، یعنی ان کا ایمان آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان اتنا پکا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کا پھل دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں سویرے نتیجہ نکل آئے. بھائی ان جیوز کو آپ دیکھ لیں کہ ناٹسی جرمنی نے ان کے کھالوں کے پرس بنائے، دانتوں سے سونا نکالا، اور ہولوکاسٹ کے آج میں اگر فرانس جرمنی میں جاؤں اور کہوں کہ ہولوکاسٹ نہیں ہو تو مجھے پولیس ہتھکڑیاں لگا لے گی. آپ یہ دیکھیں انہوں نے جو مڈل ایسٹ ہے تو سینٹر آف اسلام کیا ہے؟ حجاز. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو حجاز کے ٹکڑے کر کے باندھ دیے، اور پھر ان ٹکڑوں میں آپ کا کیا خیال ہے آج یو اے ای ایک ریاست مدینہ ہے؟ نہیں، اب نہیں ہے، لیکن پہلے تو عرب کا حصہ تھی نا. میں نے تو آپ کی بات جی نہیں ہے. کیا قطر، یو اے ای یا سعودی عرب ریاست مدینہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو پھر مجھے بتاؤ کہ جیتا کون؟ جو ادھر کے آپ بیٹے آپ لوگ پتہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور میرے قتل کے فتوے تو بہت سے دینے لگے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ اگر یو اے ای میں جامع مسجد کے ساتھ ہندوؤں کا مندر بنا ہو جی تو یہ لعنت چپیڑ نہیں ہے اس اسلام پہ جو وہاں سے نکل کے تو برما تک چلا گیا؟ تو جدہ میں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر بیٹے ہم یہاں پوڈ کاسٹ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ قطار سے ہمارا شاید کوئی آپ کی بات سے کچھ سمجھ آ جائے کسی کو. جانے دیں، بات سے میرے گھر والے متفق نہیں مجھ سے، تو بات یہ آپ کی فالوئنگ بڑی متفق ہے سارے بیچارے. لیکن مجھے اس دن بڑا یاد ہے، میں انٹرنیٹ پہ ریل دیکھ رہا تو ایک لڑکی بکینی میں تھی، کچھ پہاڑ تھے، تو نوز بلا انہوں نے سعودی عرب کی ایک پاکیزہ جگہ تھی جہاں پر ڈانس پارٹی ہو رہی تھی کچھ پہاڑوں کے بیچ میں، تو بکینی میں تھی لڑکی، ڈرگز وغیرہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا یار اللہ نے گھر کے ابھی تک تو اللہ نے اپنے گھر کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے، لیکن کچھ نہیں پتا یار جس طرح حسن بن سبا کون تھا؟
آپ ایک بات چھوڑو، میں اپنی بات میری بات چھوڑو، آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے سلیکٹڈ لاٹ کون تھا؟ ابراہیم. جی. اور ابراہیم کی قوم کون سی تھی پہلے؟ سب سے پہلی قوم یہودی. ایسا ہی ہے. موسیٰ، عیسیٰ دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں. ان کے اوپر کراس لگا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ فلاڈ تھا پھر میرے خیال سے ڈیفینیٹلی. اگر آپ آج اگر سعودی، آج اگر پاکستانی مسلمان، آج ہمارے علماء، آج ہمارے جرنیل، آج ہمارے وکیل، آج ہمارے جج، آج ہمارے مفتی، مولانا، میڈیا، اگر وہ جو ہے وہ شیطان کے اسلام کے ساتھ عمران خان زانی حرامی بیٹی کے باپ کو اپنا باپ بنائیں، تو پھر آپ کس دین کی بات کرتے ہو؟ تم بھی جواب دو نا. اب جب اسپیچلیس چھوڑ دیا آپ نے مجھے، میں آپ کو کیا جواب دوں اس کا؟ جواب یہ دو کہ میں حرامی ہوں اور ہم حرامی ہوں اور آپ حرامی ہیں. نہیں، میں آپ کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بڑے ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اگر میں من حیث القوم اس حرامی قوم کا حصہ ہوں. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے اسٹوڈیو میں یہ مختلف چیزیں پڑی ہیں تو یہ اسٹوڈیو کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اگر قائد اعظم کہتے ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ او قائد، یو گاٹ اے کنٹری بٹ یو ہیو نو کانسٹیٹیوشن، اس نے کون کہتا ہے؟ ہمیں تو اللہ نے 1400 سال پہلے ہمارا آئین. تو یہ حرامی کون ہے؟ یہ حرامی جج ہیں، حرامی وکیل ہیں، حرامی یہ گورا ٹرینڈ ایچیسونین ہیں. یہ ہیں حرامی جنہوں نے اللہ کی جگہ گورے کو بٹھا دیا. اب میرا جواب مل گیا ہے. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب، مجھے بتائیں قطر پہ آؤ. قطر پہ آیا میں، مجھے بتائیں جی. قطر نے فوراً کل قطر کو ایویں ہی ہوا، ڈرنگ بازی ہوئی، پیسہ بہت ان کے پاس. وہ یہ مجھے آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے 400 بلین کا جہاز بھی دیا. جہاز بھی دیا، ملین کا آئی تھنک 600 ملین. اچھا، وہ جہاز دیا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو. پھر بیک اسٹیپ کیا انہوں نے، آ کے ان کے ملک کی ساورنٹی کے اندر آ کے گھس کے انہوں نے مارا وہاں پر. اچھا، اب قطر نے کہا کہ جی اوے ہمیں چپیٹ پڑی ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، پاکستان آ جاؤ، سعودی عرب آ جاؤ. سارے ممالک کو انہوں نے اپنے ملک میں بلا لیا. کب حملہ کرے گا قطر؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بات سنو، میری بلی اور مجھے ہی میں آؤ. جب ہمارے یہ ابھی بھی پاکستان میں معتبر کون ہے؟ جو آکسفورڈ ٹرینڈ ہے، جو گولی کے مراسی ہیں، اعتزاز آسن ہے. سمجھے؟ بکواس نہیں کرو، مجھے ٹوکو نہیں. جو یہودیوں میں بیٹی دیتے ہیں، معتبر وہ ہیں. انسانی ویلیوز ہیں، یعنی وہ انسانی ویلیوز جو کارپوریٹ بمبنگ ہو غزہ میں، وہ جو ہے وہ نہ صرف وہ اپنی بنائی ہوئی انسانی ویلیوز کو، بھائی کیا یہ ٹرمپ ہو یا نیتن یاہو ہو، یہ جو یونائٹڈ نیشن بنائی تھی، کس نے بنائی تھی؟ ویسٹرن پاورز نے. یہ اپنے ہی لاز کو توڑ رہے ہیں کہ نہیں، کہ کسی دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی دوسرے کی لائن کو چادر اور چار دیواری ہے بیچ میں نہیں جانا چاہیے. تو تم کس کی باتیں کر؟ تم یہ جو ہے یہ پوڈ کاسٹ والے اور یہ حرامی میڈیا والے یہ اپنا ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ سب کو جانتے ہیں. او بھائی یہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. آپ مجھے یس اور نو میں جواب دینا. بکواس نہیں کرو. قطر حملہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہ قطر کرے گا اور نہ کوئی ہم کریں گے. اب میں قطر سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں نا کلمہ گو بھائی ہیں، کلمہ گو بھائی ہیں. ہمارے تو وہ پیر صاحب ہیں. کس طرح بھی ایران پہ حملہ جب ہوا تھا تو انہوں نے اپنی بیسز یوز کرائیں وہاں پر، امریکہ کی سب سے بڑی بیس وہاں پر. تو اب مجھے بتاؤ، میں اس بیس سے آیا ہوں جہاں حملہ ہوا ہے. میں نے اس میں 12 جہاز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سارا قطر کا سارا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، الیکٹرانک سسٹم ہے، زیرو ہو گیا. ہاں جی. یہ جو پاکستانی ہے نا، حرامی پاکستانی ہے، حرامی پاکستانی. دوبارہ 3 دفعہ کہہ دوں؟ نہیں، ایک دفعہ بڑا کافی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر لگے ہوئے ہیں نا، یہ کہ جو ہے ماں کی بھی بہن کی بھی ٹک ٹاک بنا کے اور پھر مجھے یس کر دو، میرے اتنے آ جائیں گے. یہ حرامیوں کو یہ نہیں پتا کہ جو انہوں نے دھوکہ کیا ہے
یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے نام پہ ملک بنا کے انہوں نے 20 لاکھ جانوں کو مروایا ہے. غزہ ہو چکا ہے ہمارا. ہماری 70,000 عورتیں جو ہیں ان کی عصمتیں لوٹی گئیں 47 میں. جی یہ حرام زادے، یہ صاحب اقتدار اس ایونٹ کو بلا رہے ہیں خالی نعتیں پڑھ پڑھ کے، درود شریف پڑھ پڑھ کے. ان کی ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں کہ اگر یہ محمد کا اسلام اور محمد کا پاکستان کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اگر ان میں نہیں جان تو قطر میں کہاں جان آئے گی؟ وہ قطر کی آبادی کتنے ہیں؟ 3 کروڑ نہیں، 3 کروڑ کتنی ہے؟ بکواس نہ کرو، تمہیں ان فیکٹس کے ساتھ بیٹھا کرو. اچھا بتا کتنی آبادی ہے؟ چند لاکھ، اور وہ جو اور ایکسپیٹریٹ قطریوں سے زیادہ ہیں. ہاں انہوں نے تو دی نہیں کسی کو، انہوں نے گرین کارڈ ہی نہیں دیا. اور گرین کارڈ کے بچے چند لاکھ ہیں. قطری اتنی سی جگہ ہے. جی ٹھیک ہے. وہاں کے ایکسپیکٹ ہوئے قطریوں سے زیادہ ہیں. اور تم جو ہے، ہم نے آپ کو، اللہ نے جو ایک پہلا آپ نے غلطی کی، آپ ہندوستان کو جو اللہ نے آپ کو ایک باغ دیا تھا اور آپ کو ایک یورپ سے سائز کا کنٹری دیا تھا جہاں آپ کسی کو بھی جدھر مرضی چلے جاتے، ناگپور، تاج محل دیکھاؤ، ڈھاکہ دیکھاؤ، مدراس دیکھاؤ، چٹاگانگ چلے. آپ نے پہلے تو اپنے آپ کو 2 قبروں میں محدود کیا، اس پاکستان اور ادھر. بھائی قطر جو ہے، میں آپ کو بولنا کہ یہ گل سن، اگر آپ ایک نہیں تو پھر اسے پاکستان کو کیوں بلایا؟ کل اتنی ٹینشن میں پاکستان آ جاؤ جی، بڑا بھائی آ جائے ہمارا. بکواس نہیں کرو، پاکستان گیا ہے خود سے. اچھا انہوں نے نہیں بلایا؟ انہوں نے جو ہے وہ تو اب سارا وہ ابھی اتوار کو ہوئے گی نا. انہوں نے عرب لوگوں کو بلایا ہے. ہم بھی عرب ہیں، ہمارے پہ بھی تیل نکل رہا ہے ابھی. عوام دا تیل نکلتے رہے ایڈمن صاحب. جتنا تیل پاکستان نے سیریس پوڈ کاسٹ کرنا نہیں ہوتا مجھے نہ بلایا. میری ایک بات سنیں، ہم بھی عرب اس لیے ہیں کہ آدھا پاکستان سید ہے اور بخاری ہے. اچھا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ 90% سید ہیں سارے. تیل بھی ہمارے. اور یہاں پہ شاہ صاحب جو ہیں جتنے، اور پیر صاحب اور مولانا اور جتنی گدیاں ہیں، ان کے جتنے بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں ان کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. کون پوچھے گا ان سے؟ پھر تاڑے تے میں ایہو جو توہین لان گے، پھر ساری عمر توہین مٹاندے رہو گے. تو پھر گل سن، جی تینوں خوشی ہوئی گی تو لوا دیتا ہے. نہیں میں میری بات سنیں. نہیں تو لا دیو جیٹ سے میری توہین لانی ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کے جن کے اکاؤنٹوں کی بات کر رہے ہیں آپ، تو لگا دیں یار. یار آپ شاہ محمود قریشی کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھرب پتی ہے؟ تو شاہ محمود قریشی کا نقرداتا کون تھا؟ شاہ محمود قریشی تھا نام اس کا. جب دلی میں درختوں پہ 5 لاشیں لٹک رہی تھیں تو لوگ بھاگ کے جو مغل آئے تھے اور بہادر الدین زکریہ کے مزار میں پروٹیکشن شیلٹر لے رہے تھے، ان کو پکڑا کے یہ شاہ محمود قریشی کا خاندان زمینیں بنا رہا تھا. تو زمینیں تو ساروں نے بنائی ہیں. تو باقی جو ہے حرامی. دیکھیں علیمہ باجی نے بھی ایک جرنلسٹ کو کوٹا ہے. علیمہ باجی نے سلائی مشین نہیں چلائی. پیسے بڑے بن گئے یار. میں بات سنو، کتنی تمہاری بیویاں ہیں جو سلائی مشین چلاتی ہیں؟ حیرت ہے ویسے. اور بات سنو، مذاق نہیں کرو. نہیں ویسے جب بات سنو، جب سرور کائنات کی پیاری بیٹی نے کہا تھا کہ ابا میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، گٹن پڑ گئے ہیں، چکی پیس کے مجھے ایک باندھی دے دو، تو انہوں نے کہا یہ بیٹے ہمارا طرز زندگی یہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. اور نام اس کا 10 دن اس کے نام پہ. اور اسٹیٹ بینک کا گورنر نقوی صاحب، زیدی صاحب 14 پجاروں. نبی نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے آئے تو کیا انہوں نے بند ہی مانگی، یعنی کہ ملازم مانگا نہیں دینا؟ پتہ نہیں یار تم کن گھرانوں کے بندے ہو. یہاں پہ ممی ڈیڈی گروپ، وہ جو رکشہ چلانے والا بھی نا، ساری عمر ابا پھپھا دادا کہندا رہا، انہوں نے بچے کہندے پاپا پاپا. اور چک نمبر 138 اوپر کی ہے انگلش میڈیم کانتے لکھا ہوا. میرا نیانا انگلش میڈیم جاندا جے تو کیا ہوا اردو میڈیم کا ایک کیا میں بنا جی یار. پھر بھی اب 3 اسٹار جنرل تو ہے نا یار. بات سنو، یہ جو ہے یہ حرامی طبقہ جو تھا ویسٹ پاکستان کا، سب سے بڑا حرامی طبقہ جو یہاں پٹھان تھے وہ تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ احمد رضا قصوری، خورشید قصوری، نام لے رہا ہوں نا جی، تو میرے خلاف لے جائیں مجھے.
नसरुल्लाह, नवाबजादा नसरुल्लाह, ये कौन थे? ये सारे गोरे के और यूनियनिस्ट पार्टी में थे ना। ठीक है। तो यकदम ये सारे इनको ख्वाब आया कि मुस्लिम लीग में जाना है। और मुस्लिम लीग किसने बनाई थी? आगा खान। जो मानता ही नहीं है दीन मोहम्मद को। हाँ, नहीं मानता। तुम इस पे कंटेस्ट करते हो मुझे? नहीं, मैं तो कहता तू हराम खोर, मैं बोतल मारूं। तू अगर ये कहे कि तू ना मस्जिदों को मानता है, ना 5 नमाजों को, ना रोजों को, ना हज और उम्रे को, और तुम मुसलमान हो, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो फिर या तो ये मुल्क हरामी है और या फिर उसके हाथों पाकिस्तान बनाने वाले हरामी थे। मैं थोड़ी सी बोतल दूर कर दूं आपसे। आगे आपने इतनी चीजें तोड़ी हैं, मेरा माइक भी तोड़ा आपने। सारे कहते हैं ऑडियंस के एडमिरल साहब को पैसे आप बात करो। देखो बेटे, कतर एडमिरल साहब मुझे अभी वे आउट क्या है? अच्छा, वे आउट पे एक सेकंड आता हूँ। अब कतर ने कहा कि मैं अपना थोड़ा 1 मिनट बोलूँ चाहता हूँ तो। जी जी। अच्छा जी, कतर की हमारे अकॉर्डिंग डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर कतर को पड़ गई चुपेड़ियाँ, माजत के साथ इजरायली कह रहे हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं, नेतन्याहू इमरान खान के ससुराल वाले कह रहे हैं कि जी इसमें क्या हुआ, जिस मुल्क में दहशतगर्द होते हैं जाके मारे जाते हैं। उन्होंने भी तो पाकिस्तान की रेफरेंस दी कि ओसामा बिन लादेन को किसने पाला। ठीक है जी, उसको उठाया हमने वहां मैं से। तेरे चपेड़ मारूं, तू ऐसे चमचा है हरामजादों का। तू हरामजादों का चमचा है। ओए बात सुनो, ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से उठाया गया। हाँ जी, हाँ जी। तो पीएम में एबटाबाद से कितनी दूर है? सामने है। अच्छा मैं पीएम में भी 6 महीने ट्रेनिंग की हुई है। अच्छा। और कौन था वो पठान हरामजादा, वो जो सर्वे करके पोलियो के लिए जिसने खबर दी थी कि ये ओसामा बिन लादेन इधर है, और हमारे पश्तून भाई, पश्तून जी जी अभी भी इधर जेल में है, पकड़ा हुआ है, जो वो डॉक्टर बन के गया हुआ था अंदर पोलियो का। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये बात कर दी, कम बैक टू इसराइल। देखे ना वो कम बैक टू, जब सरचश्मा ही मैला हो जाए तो टूटियों से पानी कैसे साफ आएगा? देखे ना, अब मुझे बताएं, ये बताएं कि अगर ईरान कुवैत ने इस टाइम पे जवाब ना दिया तो फिर ये पूरी दुनिया में कार्रवाई तो नहीं शुरू हो जाएगी? टर्की के अंदर भी हमास है। देखो बेटे, ये पता क्या है, कभी कभी कौमों पे, जैसे चाइना पे, आपको पता है कि एक वक्त आया था कि वो अफीम बेचते थे। गोरे जो है इंडिया से अफीम खरीद के वो चाइना को बेचते थे। ओपियम वॉर, यार तो मम्मी डैडी को पता है। और उसमें सारे फौजी कौन लड़ते थे? इंडिया के सिख बहादुर भी, मुसलमान बहादुर भी। ठीक है। तो ये बात जो है ना, हमारा इस्लाम मसले तक है। इसलिए जो है ना, अभी जो जड़ इस्लाम की है, अरबों से बढ़ के इस्लाम का मुहाफिज कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मुझे बताएं, कुवैत को क्या करना चाहिए? अगर आप एज एन वॉर स्ट्रेटेजिस्ट हों तो कुवैत को क्या एडवाइस देंगे आप? कुवैत को जाके नेतन्याहू का जो है ना चीफ अदरी बन जाना चाहिए। सॉरी, जरा एक्सप्लेन करें इसको। नेतन्याहू को, कुवैत को, अपने आप को कुवैत जो है वो नेतन्याहू के हवाले कर दे। ये आप एडवाइस दे रहे हैं? हाँ। क्यों? वो प्रोटेक्ट करेंगे कुवैत को। कैसे की बातें कर रहे हैं आप? हमने कुवैत को उनसे छुड़वानी है जान उनकी, आपने तो क्या कुवैत ने अमेरिका को हवाले नहीं किया अपने आप को कि वो प्रोटेक्ट करेंगे? वो डोनाल्ड ट्रम्प तो क्या इन्होंने, जॉर्डन ने, यानी सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला अमेरिका से, इजराइल के बाद है वो क्या है, हाशमी किंगडम ऑफ जॉर्डन। जी, यानी हुजूर के नाम को इस्तेमाल, नौज़ुबिल्लाह, और मुसलमानों को एयर स्पेस देता मारने के लिए। यार तुम बात सुनो, तुम मुझे बिठा के पहले चाबी देते हो, फिर मैं जब बोलना शुरू करता हूँ फिर तुम मुझे आंखें भी दिखाते हो कि तनो मारेंगे। मैं आपको कैसे आंखें दिखा सकता हूँ? आंखें निकलवानी मैंने। अच्छा चले, मुझे बताएं, आप सही एडवाइस दे रहा हूँ। नहीं, वो कुवैत सही एडवाइस, कुवैत ठीक होना चाहिए। कुवैत ही नहीं। अच्छा, वो भाई जो वो कहा है उन्होंने कि ग्रेटर इस्माइल बनाना है, बना तो लिया है ना उन्होंने मदीने तक। क्या सऊदी अरब जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ है? नहीं। क्या कुवैत खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। बहरीन खिलाफ है? नहीं। कतर खिलाफ है? यूएई खिलाफ है? तो फिर मैं तेन की कहा, पंजाबी कहा तेन मोरओवर करना, तो फिर तू कहेगा ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। लेकिन एडमिरल साहब, अब सिचुएशन ऐसी है कि वो, अगर मुझे बताएं, वो सिचुएशन कब नहीं ऐसी होती? अब निकलना चाह रहे हैं, सिचुएशन कब नहीं ऐसी होती? आपको पता लग गया कि इन्होंने बैक स्टेप किया, नहीं निकलना चाह रहे।
اچھا اگر نکلنا آپ مجھے نکلنے کی اسٹریٹجی میں نہیں، جب نکلنا ہی چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نکلنا چاہ رہے ہیں وہ تم ہمارا لگنا ہونا تھا نکلنا چاہ رہے ہیں آپ اسٹریٹجی دیں ہمیں بھائی. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نکلنا چاہ رہے ہیں تو پھر پتہ کیا ہے، پھر وہ جو ہے نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈرتا نہیں، وہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ان کے بدن سے روح محمد نکل چکی ہے، ڈالنی پڑے گی. تو وہ کیسے ڈالیں گے؟ یہ جو بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں، یہ آج امریکہ کا تیل بند کریں. اب ہے نا ایڈمرل جاوید اقبال صاحب لائن پہ آئے ہیں آج امریکہ، اور آج یہ جو جفیاں ڈال رہے ہیں ہندوؤں کو فلانوں کو، یہ جو ہے جب ہم پاکستانی ان کے غلام، ان کے کمی، ان کے مسلی جب یہاں ہے تو ہمیں تو یہ جو ہے نا واللہ مسکین واللہ مسکین. او بھائی یہ جو ہیں ہمیں جو ہیں، آپ کو پتہ ہے یا رفیق اور یا صدیق میں فرق کیا ہے؟ کیا جی؟ یہ جی ساری چیزاں میں دساں تے پوڈ کاسٹ میرا چلے. رضی دادا نہیں دسیا تینوں یار آپ سے بڑھ کے تھوڑی ہے کوئی یار. آپ ہمارے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق، کیا صدیق ان کا نام تھا؟ جی میں منہ نہیں، صدیق صادق تھے تو صدیق ان کو لقب دیا گیا انہیں. کب دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ امانتوں کی حفاظت کرتے تھے نا، صادق تھے. لکھ لی لعنت ہے. تم لوگوں کا بیسک نالج اسلام کا نہیں ہے. یہ جو میڈیا پہ چدر ہلا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایلون مسک کے ابے کا نام بتائیں مجھے فٹافٹ. حضرت ابو بکر صدیق کو اس وقت کہا گیا جس دن معراج پہ حضور گئے، ٹھیک ہے، جب واپس آئے تو مکے، حضور ابو بکر صدیق مکے میں نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو جب وہ مکے میں انٹر کیا، انہوں نے کہا اوے تمہارا دوست، تمہارا حضور کے دوست ہے نا، حضور کے دوست تھے، وہ تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارا دوست کیا کہتا ہے کہ میں اوپر سے ہو کے آیا. انہیں کیا کہہ رہے ہو یار، اوپر سے ہو کے آیا؟ کیا وہ خود تم نے ان کی زبانی سنا ہے یا کوئی کہہ رہا ہے؟ نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. تو صدیق یعنی کنفرمیشن کر دی. ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق. تو صدیق کا درجہ اور ساتھی ہے. تم میرے ساتھی ہو. حافظ صاحب ساتھی ہیں، پانی لے آؤ یا رفیق پانی. پاکستانیوں کو یا رفیق اور گوروں کو یا صدیق. اچھا ادھر سے بولے ہیں آپ، ادھر سے بول رہے ہیں آپ. ایڈمرل صاحب غصہ چھوڑیں، سیریسلی بتائیں کہ قطر کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بیٹے، ابھی وقت آ جاتا ہے نا، کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی میں. ابھی تمام مسلم امہ کو یہ سیریسلی، ایک تو جو کئی ملکوں کی ابھی بھی ٹائز ہیں، جیسے جارڈن کی ہیں، مصر کی ہیں. ایک تو کوئی مسلمان امہ جو ہے جو یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس سے قطع تعلق کریں. ٹھیک ہے. مسلم امہ جتنے باقی مسلم امہ ہیں ان سے قطع تعلق، جارڈن وغیرہ، جارڈن ہو، ایجپٹ ہو، کوئی ہو. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے امریکہ سے، یہ جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں. جب مرنا ہی ہے تو امریکہ کی گولی سے مرنا ہے یا اس کی گولی سے مرنا ہے، ایک ہی بات. ٹھیک ہے. امریکہ کو اپنا باپ بنانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، دو چیز ہو گئی. تیسری چیز، اپنی یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن سے نکل جائیں. ٹھیک ہے. جب یونائٹڈ نیشن کے بنائے ہوئے لا خود یونائٹڈ نیشن کی پروٹیکشن میں وہ لیٹ ہو رہے ہیں تو ہمت کریں، یونائٹڈ نیشن سے نکل کے اپنا مسلمانوں کا اپنا یونائٹڈ نیشن بنائیں. جیسا نیٹو ان کی ہے تو ایک اپنی بنائیں، اپنا بنائیں، سمجھے. اور یہ جو ہے یہ اپنا جو دوسرے ابھی گروپ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، یہ اس گروپ میں یہ جو ہے اپنی سوچیں کہ اب اگر ان کو اپنا یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں بچ جاؤں گا، کوئی نہیں بچے گا. یہ باری باری سارے کھائے جائیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ اللہ پہ دوبارہ لا الہ پہ آ جائیں، اللہ پہ بھروسہ کر لیں. اور اگر ہم سب کل کو شہید ہوتے ہیں تو کیا یہ روک لیں گے اپنے آپ کو؟ اگر ایٹم بم مارتا ہے نیتن یاہو تو کیا روک لیں گے؟ دیکھیے بات سنیں، اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ اگر امریکہ اس کی بیکنگ، جو ملک بھی پھر امریکہ کی بیکنگ کرے گا وہ بھی ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم پھر تل ابیب پہ نہ مار سکیں گے بم تو پھر امریکہ پہ ماریں. وہ تو اتنا دور بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیا دور نہیں پہنچ سکتے ہیں؟
سنا ہماری رینج کم کروا دی تھی. دیکھو بیٹے تم خالی اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ میں جب کہتا ہوں کہ چاہے آپ پتھر مارو، ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ اس گروپ میں ہو گئے نا وہ ٹھیک ہے تو پھر ہو گئے. لیکن عارف صاحب آخری سوال کہ ایک اسلامک امہ کی لیڈرشپ بنی تو تھی جس کو چیئر رحیل شریف کر رہے ہیں. دیکھیں رحیل شریف کا وہ جو ہے نا وہ ایک فورس لیول کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ گراؤنڈ فورسز کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ کے ان کا وزن نہیں ہے. اوکے اچھا، اس کے لیے ہم ایک سیپریٹ. اور یہ بھی بتا اس کی صدارت کس کو کرنی چاہیے؟ صدارت مین لینڈ جزیرہ عرب کے علاوہ کوئی کمپیٹنٹ نہیں. پاکستان نہیں. کون؟ دین محمد کہاں سے آیا؟ سعودی عرب. تو پھر سعودی عرب تو فوج تو ہے نہیں ان کے پاس، وہ کس طرح کریں گے؟ وہ تو آلریڈی ان کے جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو فوج جو ہے کیا باقی لوگ نہیں آ سکتے؟ نہیں تو اچھا بات یہ ابھی تم صدارت پہ جھگڑا کر رہے ہو نا، آپ ایک باڈی بنا دو. ٹھیک ہے، ایک آپ باڈی بنا دو جو نہ کرے کون ہے، روٹیٹ ہوتے رہیں. ٹھیک ہے، اپنی پہلے باڈی تو بناؤ نا. ٹھیک ہے، جو آپ کی سیکورٹی کونسل کا باس ہے وہ صدر ہے، بس ٹھیک ہے. پالیسیاں آپ بناؤ، ایک امت مسلمہ کی جو ہے باڈی بنائیں، اور پھر اس میں باقی بھی پھر ان کا جو ہے فارن پالیسی، ٹریڈ، فائنینس، یہ تیل کا بیچنا لینا دینا اور ڈالر کی ہیج منی سے نکل جائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں آج سے کہتا ہوں کہ تمام سعودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی پروڈکٹس کا، تمام پھر امریکن چیز کا بائیکاٹ کریں. اگر امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اگر فرانس کرے، اگر یورپین کرے، ان کا بائیکاٹ کرے. اور کوئی نہیں مرتے. اگر سال سینچریز اونٹ کی کھجور اور اونٹ کا دودھ پی کے جیے ہیں تو باقی بھی جی لیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے صاحب، تھینک یو جی. ہمت کریں. اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسلام کا قلعہ ہے، اس پہ شرماؤ نہیں، اس کو جینولی بناؤ، اس کو سیلیبریٹ کریں اس کو. جی حسن بن صبا، اگر میں ایک بندے کا نام لیں، آپ حسن بن صبا یہودی تھا. پاکستان کے اندر کسی کو حسن بن صبا کا ٹائٹل دینا ہو تو کس کو دیں گے؟ تمہیں دے دوں. اچھا میں ڈیزرو کرتا ہوں. دیکھو تم چلاک تو اتنے ہی ہو جتنا حسن بن صبا تھا. دیکھو نا وہ لوڑیاں یہاں پہ لگا کے لوگوں کو بھنگ پھیلا کے. حشیشن، اسیسن کا لفظ کہاں سے آیا؟ انگلش کا اسیسن نہیں کہتے ہیں، اسیسینیٹڈ اسیسن، اسیسن پکڑا گیا. اسیسن کا کس کو؟ حشیشین سے بگڑ کے اسیسن بنا ہے. جی میں پرنس آف پرشیا دیکھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میری بات سنو. لیکن حسن بن صبا کون ہے؟ ایک بندے کو لقب دینا آپ نے پاکستان میں سے. پاکستان کا حسن بن صبا ایک بندہ ہے. میں ہو جاؤں گا شام کو. پھر رہنے دیں آپ، نہ دیں، پھر نہ دیں آپ، نہ دیں. نہ وہ تو نہیں جو آج کل بڑا پریشان ہے ڈیالہ میں. نہیں بات سن، نہیں وہ اس کا چیلا ہے. اچھا وہ چیلا اس کا، اچھا وہ اس کا چیلا ہے، کوئی اور نہیں حیات ہے تو پھر آپ کہہ دیں بے شک کسی مرے ہوئے انہوں نے کہنا ہے صاحب. اچھا اب سن رہے، جو مرے ہوئے ہوتے ہیں ظالم، جی ان کو آپ ظالم نہیں کہیں گے؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی چلیں اب اللہ سے بڑے ہو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی چلا گیا تو اس کے پھر اس کا اللہ کون کہتا ہے؟ سنیا سی ساڑھے مولوی کے اندر. حرام خور، تم نے کتاب پڑھی ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ حرامی قسم کا جو ہے نا، یہ قرآن کے اوپر جو تہمت لگاتے ہیں، اللہ معاف کرنا رہا ہے. الو کے پٹھو، اگر اللہ کے نبی نے نہیں معاف کیا اور جس نے وہ زنا کیا اس جوڑے کو سنسار کیا تو تم اللہ کے نبی سے بڑے ہو گئے ہو؟ نعوذ باللہ. نہیں تو آپ کہتے ہیں عمران خان کو سنسار کر دیں؟ یار میں عمران خان کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو اس کی بات کر رہی تھی، زانی سے تو وہی دماغ میں آتا. تم ہو نا، تم ہو فتنے. اچھا میں فتنہ ہوں؟ ہاں کیونکہ تم فتنے ہو، کیونکہ میڈیا فتنہ حرامی ہے. میں میڈیا ہوں نا، تم ریپرزینٹ کرتے ہو میڈیا کو. ٹھیک ہو گیا ایڈمن صاحب. آج آپ نے دیکھے آج آپ نے مجھے کیا کیا نہیں کہا. میں نے کیا کیا نہیں، تم آپ کی عمران خان سے دوستی ہو رہی ہے، عمران خان سے دوستی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. میں دیکھ رہا ہوں آہستہ. عمران خان کو تو یہ سارا حرامی میڈیا، حرامی عدلیہ اس کو ہیرو بنا رہی ہے. ہمارے بچے ہو رہے ہیں آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ایسے فیملی کے سامنے الو کے. میں تمہیں کیا کہوں، یہ بے غیرت ہیں وہ لوگ. ادھر اس کو پستہ بادام کھلائے جا رہے ہیں،
वही है, उसके कानों में आवाज आ गई तो हाय, आवाजें आ रही हैं, उसको धुंधला नजर आने लगा तो हाय। बड़े अफसोस की बात है, मैं कहता हूँ यकीन कर। ये है हरामी, ये है अब्दुल्ला बिन उसके हसन बिन सबा, ये है फॉलोअर हसन बिन सबा के, जो फितने को उसमें 2 साल से चीख रहे हैं। डॉक्टर हकीम सही चीखते चीखते चले गए, डॉक्टर सार ने तो चीखते चीखते चला गया। डॉक्टर सार ने हम मैं बोल रहा हूँ 2 साल से, मैंने डॉक्टर सार ने तो बल्कि आप मैंने ओपन लेटर लिखे और इनको जो आ रहे हैं ये राजा फलाना वकील है, फलाना जस्टिस है, हम कानून है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने कानून जो कुरान के बाहर बना रखे हैं, तुम अल्लाह को अपना तौबा नौज़ बिल्लाह अपनी जो है काला कोट और काली टाई और काला जुब्बा दिखा रहे हो। और जब कुरान किसने बनाया? अल्लाह पाक ने, अल्लाह की तरफ से आया, तुम अथॉरिटी है, तुम इसमें अमेंड करो। तो जिस हरामी अयूब खान ने इसको अमेंड किया था, ये सारे हरामी पीर फकीर पीरजादे हरामजादे ये इन्होंने क्यों कबूल किया? मैं आपको बोलूंगा, आपने गुस्सा कर जाना। अब दफा करो, जब तुम पॉडकास्ट को जब तुम जो है तुम ये है तरीका, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें पता है कि जवाब क्या है। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने गलत किया ना, गलत किया, अमेंडमेंट नहीं हो सकती। किसको मानते हैं? मुझे मानते हैं या उनको मानते हैं? लोग आपको मानते हैं, मैं नहीं मानते। मैं नहीं, तो बात सुनो, पाकिस्तान में आज भी गोरे का इस्लाम माना जाता है, मोहम्मद का इस्लाम नहीं माना जाता है। तो फिर बाहर हो जाओ, नेतन्याहू के गुलाम बन जाओ। नहीं तो एक कौम तो आपको पता है नेतन्याहू कौन है वैसे? मेरा मामा ये नहीं, इमरान खान को नेतन्याहू कहते हैं वैसे, सीरियसली आपको तो उसका नाम है ना, यूथिया इमरानडू, उसके बाद एक नेतन्याहू। यार कैसे ना हो, जब उसके बच्चे जो हैं कहाँ पढ़ रहे हैं? यहूदों ने सारा के घर। अगर मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान अगर इंडिया पे हमला करे हो कहेंगे हमने हमला किया है, हालांकि वो यहाँ नहीं है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन अगर नेतन्याहू हमला कर रहा हो मुसलमानों पे और मुसलमान जो हैं वो उसके चितड़ भी चाट रहे हो, उसके जो है कौन है नेतन्याहू? हाँ जी, उन्हीं की बरादरी है ना, इमरान खान के बच्चे उधर। फिर सही बात है। तो फिर बात क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं बड़ा आई एम ए सीनियर एंकर, ओए माय गॉड, बहुत सीनियर सहाफी हैं। मैं तो ऐसे नहीं कह सकता। खालिद मीर साहब, हामिद मीर साहब, फलाने साहब सीनियर सहाफी हैं, ये तलत साहब बहुत सीनियर सहाफी हैं, ये दूसरे साहब बात करते हैं, झूठे हैं, बिके हुए हैं, बुज़दिल हैं, दीन मोहम्मद का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन। लेकिन एडमिन साहब, हम प्रोग्राम के इख्तिताम इधर करते हैं कि बेहतर है, आपने खत्म ही पूरे कर दो। प्रोग्राम में बता दिया कि कतर के बात सुनो, 2 स्ट्रेटजीज इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है? इस वक्त स्ट्रेटजी मैं सुन लो, इस वक्त आप जो है आप जो नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल बना दिया है, हाँ जी, उनका उसे शो कर दिया है, हाँ जी, तो अब फिजिकली भी उसको दे दो सारा कुछ। ठीक है, एक ही ऑप्शन दे दिया और एक दूसरी ऑप्शन और नहीं, अभी मुसलमानों का जो है वो लीडर नेतन्याहू याहू करके, याहू, वैसे भी याहू करते हैं ना, तो अब बोले नेतन्याहू। बिल्कुल ठीक है एडमिन साहब। और दूसरी एडवाइस भी लेंगे हम। नहीं, आप आगे को नेतन्याहू, वो था ना मोगेम्बो खुश हुआ तो हमें नेतन्याहू करते रहे एक दफा जरा, फिर अगर अच्छा नेतन्याहू देखें, उसने ग्रेटर इस्माइल बना के, और हमारे सारे बच्चे वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं, वो मोहम्मद के दीन से हकीकी आज़ादी चाहते हैं। ओ वेल डन नेतन्याहू। अच्छा, लेकिन एडमिन साहब की जो दूसरी स्ट्रेटजी थी जो उन्होंने बिल्कुल ठीक दी कि कतर ने कुछ नहीं करना, तेल बंद कर दे। देखो बेटे, बात सुनो ना, सीरियस लेवल पे मुसलमान लोग जो हैं, जब आप आपस में अभी आप देखें कि हमें जो है हिंदुस्तान को किस तरह प्रोटेक्ट किया गया, हमें पाकिस्तान मुसलमानों को निकाल के। जी, अगर हम होते वहाँ पे एक होते तो आज हम 40% होते, तो फिर इंडिया जो है वो किसी की मुखालफत या हमारा मर्जी के बगैर करता। हम 40% नहीं होते,
ہم زیادہ ہوتے ہیں, ہم بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں, ایسی 60-70 ہو جانا سی. آپ کو پتا ہے افغانی ایک گجرانوالے میں اس کے 20 اپنے بچے اور بیٹے کے بھی 20 ہیں. 40 اور 2 اور وہ آئی ڈی کارڈ پاکستان کا اور پاکستان اور جتنے اکاؤنٹ پاکستانی اور جتنے جو ہیں وہ ووٹیں اور اتنے ووٹر بھی ہو گئے. ہاں اتنے ووٹر بھی ہوئے. تو جب یہ فتنہ تو یہ افغانستان والے جب واپس چلے جائیں گے, یہ سارا ڈرامہ ہے. فتنہ الخوارج ہے ان کو تو یہ پلیٹوں میں کھیریں بنا کے دے رہے ہیں. فتنہ الخوارج کہہ رہے ہو جن کو. میں آپ سے ایک آخری بات ہوں پروگرام کے اختتام پہ, آخری بات, میجر عدنان نے جو کیا, جس طریقے سے گولیاں خود پہ لیں, IMSSG میں تمہیں کہا بڑی ہے جی, میں میجر عدنان کو سلوٹ کرتا ہوں, اس کے بڑی کو سلوٹ کرتا ہوں. میرا ہیرو کون ہے؟ کرنل شیر خان. ہم نے, لیکن کیا یہ من حیثل قوم آپ KPK کو آج یہ لیبل لگا سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں میں لیبل لگا سکتے ہیں جو پنجابیوں کے ID کارڈ چیک کے ان کی اتار رہے ہیں؟ تو کن کے ساتھ کھڑے ہیں یہ؟ لیکن آخری اس کی لیگیسی کے بارے میں کچھ بولیں تاکہ پروگرام کو اختتام کریں. اس کی لیگیسی میجر عدنان کی. آپ SSG کے, آپ نے کمانڈ کی SSG نیوی. دیکھو بات سنو, اس نے تو اس کے درجات تو وہ جو ہے نا, پتہ کیا ہے آلیان کیا ہوتا ہے؟ آلیان وہ مقام ہے جہاں نیک روحیں رکھی جاتی ہیں. اس نے تو وہ مقام پا لیا. لیکن اس کا کیا اسپرٹ ہوتا ہے SSG کا کہ وہ کہہ رہا ہے میرے پہ گولیاں لگاؤ یار, خود زخم لے جا رہا ہے, گولیاں خود کھائی جا رہا ہے, اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ایڈمل صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پتہ ہی نہیں ہے. اور یہی تو وہ روح ہے جو میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کے دل میں 2 روحیں ہیں, ایک جو اللہ نے ڈالی اور دوسرے جو روح محمد ہے, اور ایک تو روح شہادت ہے جی, ایک روح محمد ہے. تو وہ کہتا, وہ تو جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں ملتے فوج جان دے, الو کے پٹھو, تم 1-1 کروڑ روپیہ لے کے مر جاؤ, گولی کھاؤ. صحیح بات ہے. اچھا ایڈمن صاحب, لیکن میں فیلنگ آپ سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں فیلنگ نہیں, آپ کاش میں اس کی جگہ ہوتا. سارے کہہ رہے ہیں یہ, ایز این عوام بھی یہ کہہ رہی ہے کاش ہم اس کی جگہ پر ہوتے ہیں. ایڈمن صاحب لیکن اس نے میجر عدنان تمہیں سلام, تمہارے خاندان کو سلام, اور میں ان پٹھان بھائیوں کو سلام کرتا ہوں جو اللہ کا لا الہ پڑھتے ہیں اور محمد کے لا الہ پڑھتے ہیں, بنی اسرائیل کا لا الہ نہیں پڑھتے ہو. ایڈمن صاحب لاسٹ چیز کہ جس ٹائم پہ بینگ این سولجر اور SSG کمانڈ کی آپ نے نیوی کی, میجر عدنان جس ٹائم کے اوپر اپنے بڑی کے اوپر لیٹ گئے گولیاں کھانے کے لیے, تو ان کو ان کا چھوٹا بچہ یاد نہیں آیا ہوگا یار میں اس کے لیے بچ جاؤں, اپنے بچا لو. بیٹے تو مجھے بتاؤ کہ میں انہی بچوں کی خبر, مجھے ایک باپ کے پاس لے کے گیا, ان کے بیٹے کی شہادت کی خبر. اچھا. تو 2-3 دن ہو گئے تھے, تو مجھے کہتے ہیں خدا کی قسم میں نام نہیں لے یار, اس کو تو اب مچھلیاں کھا گئی ہوں گی. یار یہ ظالم قوم ہے, یہ حرامی قوم ہے جو ایک بدکار زانی حرامی بیٹی کے باپ کے عشق میں مبتلا ہے, اور سب سے زیادہ مبتلا ہمارے جج, وکیل اور ہمارے یہ بیوروکریٹ اور میڈیا ہے. اس پہ صادق اور امین کا ٹھپا لگانے والے یہی ہیں. آپ صرف طارق جمیل, فضل الرحمان, سراج الحق, اور یہ جماعت حامی جو ہے یہ جلوس نکالتی ہے, ملین مارچ کرتی ہے. جائے نا ابھی جا کے قطر کرے نا ملین مارچ. ٹھیک ہے. جھوٹے منافق ساتھ چلتے ہیں عمران خان کے 15 سال. یعنی کہ ایڈمل صاحب اس پروگرام کے اختتام میں آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے, اور سب سے آخری کرکس کہ جو ایڈمل صاحب کی باتوں سے مجھے فائنل نچوڑ ملا. بات سنیں, اگر آج مسلمان امت کمبائن ہو جائے, آج کمبائن ہو جائے, ہو سکتی ہے, نہیں ہوگی, نہیں کیوں, میں بتاتا ہوں, ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی ہے کمبینیشن, صرف ایک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں, وہ ایک ان میں کامن چیز ہے ساروں میں. جب یہ وہ لا الہ پڑھیں, یہ گھوڑے کا اسلام چھوڑ گھوڑے کا لا الہ نہ پڑھیں. یہ جو ہے یہ قائد اعظم نے وہاں سے لنکن ان سے کیا تھا. ٹھیک ہے ایڈمل صاحب, وہ کھوتیا. اگر لنکن ان والے اگر محمد مانتے تھے آج مسلمان نہ ہوتے. صحیح بات ہے. لیکن پروگرام کے اختتام کے اندر
آپ کی طرف سے فائنل کال ہے کہ قطر عمران خان کے سسرال پہ حملہ نہیں کرے گا. قطر بیٹے کرنا, اچھا تم مجھے بتاؤ تم کرو گے عمران خان کے سسرال پہ؟ چھوڑ دو, تم سمجھو ہم پہ حملہ ہو گیا, آپ کریں گے؟ میں تو ٹھوک دوں گا. کیا کرو گے؟ میرے پاس جو چیز ہوگی مارا گا چک کے انہوں نے. تم اتنے جاہل ہو کہ جنہوں نے شلواریں پائیاں ہوں انہوں نے پیشاب لی جگہ رکھی ہوتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ کوئی اس نے آئرن ڈوم جو بنایا ہوا ہے ایران نے تباہ کر دیا ان کا آئرن ڈوم ہے. یو ڈونٹ نو بلڈی اے بی سی آف ڈیفینس. میں تو ان کا تھرڈ ڈونٹ نو اے بی سی. ڈیوڈ سنگھ بھی پروپیگنڈا تباہ کر دیا ہوتا تو باقی بچے ہوتے ادھر. پروپیگنڈا. اچھا آپ سولجر آدمی ہیں, میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا. میں تمہیں بتا رہا ہوں, تم جتنا یہ حرامی میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور جتنا یہ حرامی میڈیا محمد کے دین کو تباہ کیا ہے, جتنا ہمارے یہ مذہبی لوگوں نے محراب و ممبر کی تباہی کی ہے دین محمد کی, اور یہ دیور دا کسٹوڈین. آپ دیکھیں ریاست, اور یہ میثاق مدینہ کی یہ کرتے ہیں, بڑی بڑی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کو میثاق مدینہ بنا کے پیش کرتے ہیں. میثاق مدینہ وہ ہے جو سرور کائنات نے جاتے ساری مدینہ میں کیا تھا, ٹھیک ہے, اور ریاست مدینہ وہ ہے جو آخر میں زندگی میں اچیومنٹ کر کے جب اللہ کے حضور میں حاضر ہونے لگے تھے تو وہ تھا. یہ میثاق مدینہ اور یہ ریاست مدینہ کا فرق ہے. یہ فرق ہے. اور یہ حرام زادے ہمارے دانشور, سو کالڈ ڈاکٹر صاحب, سو کالڈ فلانا, یہ حرام زادے پاکستان کے دانشور, پاکستان کے ملا, پاکستان کے میڈیا, پاکستان کے یہ پوڈ کاسٹ کرنے والے یہ حرام زادے پہلے یہ نہیں بتاتے کیونکہ وہ خود نہیں جانتے. یہ پودا سوکھ گیا نا جس دن, جتنا آپ نے اس پودے کو آپ نے برا بلا گیا نا, تو اس کا قصور صرف آپ کے پاس ہوگا. اور جس طرح انہوں نے ہماری 2 بیٹیاں توڑی ہیں, یہ پودے کے پیسے بھی ہم نے جنرل صاحب سے ہی لینے ہیں. صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. عمران خان اپنے سسرال پر حملہ نہیں کرے گا, ایڈمرل جوید صاحب نے. عمران خان ادھر حملہ کر رہا ہے, اس کا مشن یہ ہے. عمران خان نے پاکستان کو توڑ دیا ہے, اس نے اپنا مشن اچیو کر لیا ہے. عمران خان نے اپنا مشن اچیو کر لیا ہے پاکستان کو توڑنے کا. اب ہم آڈینس سے پوچھیں گے جی کس حد تک وہ کامیاب ہو گیا اور کیا آپ اس کو دوبارہ ٹیپے لگا کے جوڑ سکتے ہیں, وہ بھی اگلے پروگرام میں ایڈمن صاحب سے پوچھیں گے. ایڈمن صاحب بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں نہیں آؤں گا, تم منافق ہو. تو میری باتیں جو جس دن تم جل گئے نا, جس دن یہ کالا پڑ گیا نا یہ پودا, تو ایڈمن صاحب یہ آپ کی باتیں پاکستانی مسلمان منافق ہیں. ان کو کہنا مجھے تو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو میں تمہارے لیے نہیں کہوں گا تو اور میں پومپو لے کے پھروں گا. نہیں ایڈمن صاحب چند ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو چند نہیں راہ راست سے گئے بکواس کرتا ہے. میجورٹی آف پاکستانی آر منافق. یہ محمد کے دین کو نہیں مانتے ہیں. کیا محمد کے دین میں یہ جج جو ہیں ایک زانی بدکار حرامی بیٹی کے باپ پر صادق اور امین کا ٹھپا لگاتے؟ نہیں, میں اسی کے اوپر پروگرام ختم کروں گا کہ صادق اور امین صرف سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں صادق اور امین نہ میں کسی کو مان سکتا ہوں. اگر کوئی ٹھپا بھی لگا دے تو میرے مطابق وہ منافق ہے. خوش ہیں آپ؟ یا اللہ توبہ, آپ سرور کائنات کی بےزتی کریں. نعوذ باللہ, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اگر آپ مجھے بتائیں آپ کے اوپر میں صادق اور امین کا ٹھپا لگاؤں تو حضور کی تقسیم نہیں ہے؟ ٹیکنیکلی تو وہ ان کی ذات کے علاوہ کوئی اور سر ہے. ٹیکنیکلی کرتا رہتا ہے ہمیشہ. گلاس چھوڑ دے, گلاس چھوڑ دے. ٹیکنیکلی یہ جب بات میں کر رہا ہوں سمجھ نہیں آتی, تمہیں کوئی ان ایجوکیٹڈ ہو. یہ جی ایڈمرل صاحب نے جو کہا ہم نے اس کے اوپر اب عمل کرنا ہے دل کھول کے. ایڈمرل صاحب کل سے, اور میں تو ٹوپی بھی پہننا شروع کیا آپ کو دیکھ کے. عمل نہیں, میں کہ امپریس کروں ایڈمرل صاحب کو کہ یار میں ہی مسلمان دلوں تے ہے تھوڑا بہت ہے نا. تو خدا کے واسطے میں تو بہت گناہ گار ہوں. آپ بچے جو ہو آپ کو شوق چڑھا ہوا ہے نا, ماما ابھی نہ مرنا, 2 اوپر باقی ہیں ابھی کرکٹ کے. یہ پارلیمنٹیرین, یہ سینیٹرز, یہ پریزیڈنٹ, یہ پرائم منسٹر, یہ لا منسٹر. ایڈمرل صاحب آپ کو جب آپ کا وہ کیڈٹ جاتا تھا آپ کے پاس سے تو کیسے سلوٹ کرتا تھا؟ نیوی میں ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں؟ بتائیں, میں سلوٹ کرتے. یہ جی اللہ حافظ.